یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور پاکستان کے شہر میں یہ واقعہ پیش آیا جس کو احمد کریم قمری نے بیان کیا۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی اور یہ اس کی شادی کا دن تھا۔ جس طرح شادی کے لیے بہت ساری تیاریاں کی جاتی ہیں، دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، اسی طرح اس لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا اور پورا دن شادی کی تیاری میں گزرا۔ پھر ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز ہوئی۔ مغرب کی نماز کے بعد اس لڑکی کا میک اپ کیا گیا اور بہت خوبصورت سا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دلہن تیار ہو گئی تو اسی دوران عشاء کا وقت ہو گیا اور اس لڑکی کو عشاء کی اذان سنائی دی۔ اب اس کو لگا کہ میرا وضو تو شاید ٹوٹ چکا ہے جو میں نے مغرب کی نماز کے لیے کیا تھا۔ اب مجھے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا اور نماز عشاء ادا کرنی پڑے گی۔ وہ ابھی یہ سوچ کر وضو کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ اتنے میں اس کی ماں ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ دلہن کی ماں نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ عشاء کی اذان ہو چکی ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ نماز ادا کر لوں کیونکہ اس کے بعد شادی کی رسموں کے بیچ مجھے وقت نہیں ملے گا۔ تو اس کی ماں حیرت سے اس کو دیکھنے لگی اور کہا کہ بیٹا نیچے مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہارا میک اپ اتر جائے گا اور جو تم اتنا تیار ہوئی ہو یہ تو سارا پانی سے دھل جائے گا اور پھر مہمان کیا کہیں گے؟ ان کو تو بہت برا لگے گا، وہ تمہارا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، کیا تمہیں اس بات کا کوئی افسوس نہیں؟ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، آپ اسی لیے پریشان ہو رہی ہیں کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگوں گی، لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں۔ اور پھر وہ وضو کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ لڑکی نے وضو کیا جس کی وجہ سے اس کا میک اپ اتر گیا، لیکن اسے میک اپ خراب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ اس کی اس حالت کو دیکھ کر، کیا بنا میک اپ والے چہرے کو دیکھ کر کیا کہیں گے۔ اسے تو صرف اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا تھا، اسے تو اپنے رب کی نظر میں اچھا بننا تھا۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کی اور اس نماز میں اس نے وہ لطف، وہ مزہ پایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر وہ سجدے میں چلی گئی۔ جب اس نے آخری سجدہ کیا وہ اٹھ نہ سکی۔ آپ کو جان کر افسوس ہوگا لیکن خوشی اس بات کی ہوگی کہ ایسا سجدہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ لڑکی حالت سجدہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی جب اس کی ماں اس کو بلانے دوبارہ ڈریسنگ روم میں آئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کا سجدہ تو بہت لمبا ہو چکا ہے تو اس کو آواز دینے لگی جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ اس کے قریب آئی اور اس کو ہلایا تو اس نے دیکھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اور یہ دیکھ کر اس کی ماں کی حالت خراب ہو گئی، لیکن اس کی ماں نے صبر کیا اور کہا، ہاں میری بیٹی، تو نے صحیح کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی لوگوں کی خوشی سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو قریب کرنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی حالت سجدہ میں اپنے قریب کیا جہاں پر ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہماری زندگی اور آخرت کا حاصل ہے۔ سورۃ آل عمران کی ایک آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں، اور ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں لگ جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، جو ہم پر فرائض اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان فرائضوں کو پورا کریں، نیکی کے کام کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنا لیں، اپنے عمل کو اتنا اچھا بنا لیں، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اس سے نہ صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ۔